الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ چھٹے پارے کی اختتام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہودی اور مشرک تمہارے بڑے دشمن ہیں اور عیسائی اس سے کم درجے کے دشمن ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں قریش کے مظالم سے تنگ آ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ کچھ مسلمان حبشہ منتقل ہو گئے۔ وہاں نجاشی کے نام سے بادشاہ تھا، شاہ حبشہ کہلاتا تھا۔ اس کے پاس بعض لوگوں نے شکایت کی اور ان میں مکہ مکرمہ کے افراد بھی موجود تھے کہ مکہ مکرمہ کے چند اوباش اور غلط کار لڑکے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور آپ کے ملک کے حالات کو خراب کر سکتے ہیں، لہذا آپ انہیں واپس کر دیں تاکہ مکے والے انہیں لے جائیں اور آپ کا ملک کسی قسم کے فساد اور بد امنی سے بچ سکے۔ شاہ حبشہ نے ان لوگوں کی بات پر توجہ دینے کی بجائے ان مسلمانوں کو بلا کر ان سے باز پرس کرنے اور تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے ان مسلمانوں کو بلوایا، ان سے گفتگو کی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے، وہ بھی ان مہاجرین کے اندر داخل تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے بادشاہ سے گفتگو کی اور اسے سورہ مریم کی قرآنی آیات تلاوت کر کے سنائیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ شاہ حبشہ جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی اور اس کے دربار کے دوسرے افراد بھی قرآن کریم سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ قرآن کریم سے بڑے متاثر ہوئے اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ والوں کو میں سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں رکھوں گا اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسلمان میرے ملک میں آنا چاہے تو بڑے امن اور سکون کے ساتھ اسے یہاں رہنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور ان کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر شاہ حبشہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بعض حاشیہ نشین یا ان کی کابینہ کے بعض افراد بھی مسلمان ہو گئے اور بعد میں انہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا تھا شاہ حبشہ کا۔ یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کے واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے ان کے اس مقالے کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہی محسنین کی جزا اور بدلہ۔ تو یہ وہ افراد تھے جن کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی اگر عدل و انصاف کے پہلو کو نظر انداز کرنے والے نہ ہوں، اعتدال پسند ہوں، تو قرآن کریم ان کی حیثیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن وہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ عیسائیوں کو قرآن کریم نے مسلمانوں کے قریب کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس کی یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس دور کے شاہ حبشہ
اور اس کے جو ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، خاص طور پر قرآن کریم انہی کو مسلمانوں کے قریب قرار دے رہا ہو۔ اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ عیسائی سارے کے سارے ہی مسلمانوں کے قریب ہوں، لیکن جو عیسائی یہودیوں کے زیر اثر آ جائیں وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر سکتے ہوں، جیسے آج کے دور کی عیسائیت ہے کہ یہودیوں کا اثر ان پر غالب ہے، ان کی پوری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لہذا عیسائی یہودیت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یہودیت کے تحفظ کے لیے آج سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی اگر یہودیت کے زیر اثر ہو جائیں تو پھر یہودیوں والا انداز اور مسلمانوں کی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ یہودیت کے زیر اثر نہ ہوں، ان کے اثر سے نکل کر اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے عمل کریں تو ایسی صورت کے اندر قرآن کریم کے کہنے کے مطابق وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے حلال کر دیا تمہیں حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کے اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی آپ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں انہیں حرام قرار دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ حلال و حرام کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ، حلال وہ کہلائے گا جسے اللہ حلال کہہ دیں، حرام وہ کہلائے گا جسے اللہ حرام کہہ دیں۔ اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا تمہیں ان کو حرام قرار دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہہ دیتے ہیں فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ یاد رکھیے ہمارے کہنے سے یہ حرام قرار نہیں پائے گی، البتہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اسے قسم کا حکم حاصل ہو جائے گا اور قسم کے احکام اس پر لگیں گے۔ اور قسم کے بارے میں قرآن کریم آگے بیان کر رہا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک قسم تو قسم لغو کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے سوچے سمجھے زبان پر قسم کے الفاظ جاری ہو گئے، آپ کا قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو یہ قسم لغو ہے، اس پر کوئی احکام مرتب نہیں ہوتے اور کسی کی کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اور ایک یمین غموس کہلاتی ہے جسے جھوٹی قسم کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس پر آپ قسم کھا کر کے اس کے صحیح ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹی قسم کہلاتی ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موبقات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ایسی قسم کو شمار کیا ہے جو جھوٹی قسم کھائی جائے، خصوصاً تاجروں کے اندر اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لی جاتی ہیں، یہ قسمیں جو ہیں ان کا بہت بڑا جرم ہے، اور سوائے توبہ تائب ہونے کے اور اللہ سے معافی مانگنے کے اس کا کوئی حل اور اس کے جرم کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ کہلاتی ہے، ایسی قسم ہے جو عام طور پر کھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ تو اس سلسلے کے اندر شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ جائز کام ہے جس پر آپ نے اس کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو آپ اس جائز کام کی پابندی کیجئے، قسم کو توڑنے کی بجائے اس کام کو پورا کیجئے اور قسم کو ٹوٹنے سے ہر طرح سے بچائیے کہ اچھے کام کی آپ نے قسم کھا لی ہے۔ اور اگر کسی غلط کام کی قسم کھا لی، ناجائز کام کی قسم کھا لی، تو ایسی صورت کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے پر اگر صحیح قسم کھائی گئی تھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر پورا نہ کر سکے تو اس میں بھی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لی کہ میں روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کروں گا، بڑی اچھی قسم ہے، پڑھیے، اچھی بات ہے، نوافل پڑھیں گے، جتنے سجدے زیادہ کریں گے، جتنی عبادت زیادہ کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی روز نہ پڑھ سکے 100 رکعت نفل تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ یہ ہوگا کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ،
تو 3 دن کے روزے رکھ کر کے قسم کا کفارہ ادا کر لیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے شراب اور جوئے کی حتمی حرمت کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے پر حالت احرام میں پابندی ہے۔ اس زمانے کے اندر قافلے سفر کیا کرتے تھے تو جنگلات سے بھی گزر ہوتا تھا اور وہاں شکار ملا کرتا تھا، لیکن چونکہ احرام باندھا جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ کسی کو ایذا رسانی نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور شکار کے اندر بھی چونکہ ایذا رسانی کی صورت ہوتی ہے، اس بنا پر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن احرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ سمندری سفر اگر ہو رہا ہو حاجیوں کا یا عمرہ کرنے والوں کا، تو سمندر کے اندر انسان کو بعض اوقات ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ شکار کرنا پڑ جائے، کیونکہ سمندر کے اندر جب انسان ہوگا تو وہاں کوئی دوسرا انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، لہذا ایسی صورت کے اندر قرآن کریم نے کہا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، سمندر کا شکار یہ حاجیوں کے لیے احرام کی حالت کے اندر بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے انسانی بقا کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، یاد رکھو بھلے اور برے، خبیث اور طیب، شریر اور نیک کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں انہیں برابر نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی نگاہ میں تو کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اچھی کیفیت کے افراد ہیں تو تھوڑے افراد بھی زیادہ پر بھاری قرار پائیں گے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جو ضابطہ اور نظام چل رہا ہے جمہوریت کے عنوان سے، اور جمہوریت کا جو ضابطہ ہے کہ اس میں اکثریت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، افراد کو نہیں دیکھا جاتا، افراد جیسے بھی ہوں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر 100 چوڑے چمار اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بالمقابل 99 بڑے اسکالر اور بڑے دانشور اکٹھے ہو جائیں تو 100 چوڑے چمار جیت جائیں گے اور 99 دانشور ہار جائیں گے، لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، اس لیے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، طیب کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بندوں کی رائے کا وزن نہیں دیکھا جاتا، بس گنتی کی جاتی ہے کہ کہاں زیادہ آ گئے اور کس طرف اکثریت آ گئی۔ قرآن کریم یہاں بھی اس کی تردید کرتا ہے اور آگے بھی جا بجا اس نظریے کی تردید کرے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے صاحب رائے اور تجربہ کار افراد، ان کی رائے کا اعتبار ہونا چاہیے اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر تمہیں خبیث کی کثرت زیادہ اچھی لگتی ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ یا اولي الالباب لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے، بے مقصد باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ ایک صاحب کہنے لگے بتائیے میرے والد کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو وحی سے بات کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو تیرا باپ مشہور ہے وہ نہیں ہے، تیرا باپ تو فلاں شخص ہے، تیری والدہ نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔ اب جب یہ جواب ملا تو وہ پریشان ہو گیا اور اس کے دل کے اندر بڑی اسے تکلیف پہنچی اس جواب سے، تو قرآن کریم نے کہا کہ ایسی باتیں پوچھتے ہی کیوں ہو جس کے جواب سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ اس لیے سوال کرتے وقت انسان کو سوچ لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے سوال کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں بتایا گیا تو پھر تمہیں برا لگے گا اور تمہیں اس سے تکلیف پہنچے گی۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اور پھر قرآن کریم نے بتایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ جانوروں کے بارے میں مخصوص قسم کے ان کے خیالات پائے جاتے تھے۔ بعض جانوروں کو انہیں کان چھید کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، بعض جانوروں کے بارے میں بعض ماداؤں کو اگر وہ 10 بچے دے دے تو انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، اور بعض نر ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر 10 سے زیادہ اونٹیوں کو حاملہ بنا دیں تو اسے بھی آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کے ان کے خیالات تھے، ان کو مقدس خیال کرتے تھے، تصور کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام،
یہ جو مختلف جانوروں کی اقسام ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ کافروں نے اپنی طرف سے من گھڑت خیالات بنا رکھے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، ہم رسول کی بات کو نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد اگر بے علم ہوں، بے عقل ہوں، پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے اور انہیں کے طریقے کو اختیار کریں گے؟ یاد رکھیے یہاں ایک بات مد نظر رکھنے کی ہے، اس سے پہلے ابتدا کے اندر، پہلے پارے کے اندر آپ حضرات سن چکے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ عہد دیا تھا کہ تم ہمارے طریقے پر، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے رہو گے، اور یہاں قرآن مذمت کر رہا ہے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنے کی، تو اس میں بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آباء و اجداد حق پر چلنے والے ہیں، راہ راست پر چلنے والے ہیں، تو ان کی تقلید کرنا، ان کی اتباع کرنا محمود و مطلوب ہے، اور اگر آباء و اجداد غلط طریقے پر چلنے والے ہیں، ناجائز راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کی اتباع کرنا اور ان کی تقلید کرنا مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ یہی فرق ان دونوں باتوں کے اندر قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا کر کے رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راہ راست پر رہے تو گمراہ ہونے والے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس آیت سے بھی بعض لوگ غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، باقی لوگ جو چاہے کرتے رہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کسی نے کہہ دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جمع کر لیا، فرمانے لگے لوگوں بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں کہ خود نیک عمل کرتے رہو اور دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں تو تمہارا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمانے لگے کہ ایسا نہیں، اذا اهتدیتم کے معنی یہ نہیں کہ جب تک تم راہ راست پر رہو گے، بلکہ اذا اهتدیتم کے معنی یہ ہے اذا امرتم بالمعروف ونهیتم عن المنکر، جب تم امر بالمعروف کرتے رہو گے جب تک، اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، تب تک کوئی دوسرا غلط کار تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا اور غلط ماحول اور فضا تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ بہر صورت یہ لازمی ہے کہ خود بھی نیک عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی طرف متوجہ کیا جائے۔ پھر قرآن کریم نے وصیت کے احکام بیان کیے اور بتایا کہ وصیت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، جب وصیت کی جائے تو گواہ بھی اس پر مقرر کر لینے چاہیے تاکہ ان گواہوں کے تقرر کے نتیجے کے اندر وصیت میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا کسی کو موقع نہ مل سکے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے رسولوں کو جمع کریں گے اور ان رسولوں کا محاسبہ کیا جائے گا، احتساب کیا جائے گا۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب انبیاء اور رسول اتنی بڑی اہمیت کے حامل افراد بھی قیامت کے دن احتساب سے نہیں بچ سکیں گے، ان کا بھی محاسبہ ہو کر کے رہے گا، تو میرا اور آپ کا وہاں پر کیا بنے گا؟ ہم اور آپ کس باغ کے بتوے اور کس کھیت کی مولی ہیں کہ وہاں قیامت کے دن بچ سکیں؟ لہذا یاد رکھیے کہ جس جگہ کھڑے ہونے سے انبیاء بھی ڈرتے ہوں اور گھبراتے ہوں، وہاں کے لیے ہمیں خود تیاری کر لینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ مثال دی قرآن کریم نے کہ اتنے بڑے نبی تھے، اللہ نے انہیں اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، اتنے معجزات عطا فرمائے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر کے اڑا دیا کرتے تھے، اور اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو چنگا کر دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ انہیں قیامت کے دن کھڑا کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں خدا بنا لیا جائے، تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا کریم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا، یہ تو لوگوں نے میرے جانے کے بعد حرکتیں کی ہیں اور مجھے اور میری ماں کو معبود بنایا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ مولا اگر تو عذاب دینا چاہے تو ان بندوں کو عذاب دے دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولا تو اگرچہ قدرت رکھتا ہے عذاب دینے پر، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میری امت کو میرے مولا عذاب نہ دینا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن سچائی اور حق کے علمبرداروں کو نفع دینے والا دن ہے، لہذا صداقت کو لے کر کے جو آج کے دن آئے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اسے جنتیں ملیں گی اور اللہ کی رضامندی ملے گی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی ساری حکمرانی ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے درمیان میں ایک واقعہ تھا، مضمون کے تسلسل کے لیے میں نے یہ آخر تک مکمل کر دی سورت۔ درمیان میں واقعہ وہ مائدہ والا جو میں نے ابتدا کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ مائدہ دسترخوان آسمان سے اترا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتارے، اس کے اندر جنت کے کھانے ہوں، ہم کھائیں گے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ سے اس قسم کی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ سے کھانا مانگے، پانی، اللہ سے اپنی ہدایت مانگو، آخرت مانگو، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے جی اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ہمیں یقین کامل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد آسمان سے دسترخوان اتر آیا، لیکن پابندی لگ گئی کہ اس دسترخوان میں سے بچا کر کے نہیں رکھنا، جو کھا سکتے ہو کھا لو، باقی ویسے ہی پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس میں سے بچا کر کے رکھ لیا، جس پر انہیں سزا دی گئی، اور فمسخوا قردۃ وخنازیر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انہیں خنزیروں اور بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ انعام چوپائے جانوروں کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر چوپائے جانوروں کے بارے میں انسانی جو منافع ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جانوروں کے بارے میں جو غلط عقائد اور بدعتیں رائج تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس بنا پر پوری سورت کو الانعام کہہ دیا گیا ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ ایک لمبی مدنی سورتوں کے تذکرے کے بعد مکی سورت شروع ہو رہی ہے۔ مکی سورتوں کے اندر قانون سازی نہیں ہوتی، مکی سورتوں کے اندر عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، توحید و رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ پوری سورت آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت کے اندر عقیدے کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اور سورۃ الانعام کے اندر مرکزی مضمون اگر قرار دیا جائے تو توحید کا مضمون اس کا مرکزی مضمون ہے، جسے اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ باقی ضمنی طور پر باقی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور جس نے ظلمت اور اندھیرے کو بنایا۔ دنیا کے اندر ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ ایک یزدان ہے، ایک اہرمن ہے۔ یزدان نیکی کا خدا کہلاتا تھا اور اہرمن برائی کا خدا کہلاتا تھا۔ یزدان خیر کا خدا سمجھا جاتا تھا اور اہرمن شر کا خدا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس نظریے کی تردید فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی بدی سب کچھ ایک اللہ کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، دنیا کے اندر کوئی دوسری اللہ کے علاوہ طاقت نہیں ہے۔ اندھیرے کو بھی اسی نے پیدا کیا اور نور کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس بنا پر ظلمتیں اور نور سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن کافر بے ایمان اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض، وہی اللہ آسمانوں میں، وہی اللہ زمینوں میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں احد ہے اور زمین میں میم کے پردے کے اندر احمد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر احد کی حکمرانی، زمین پر احمد کی حکمرانی۔ رب کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی وہ اللہ، زمین میں بھی وہ اللہ، اس اللہ ہی کی حکمرانی ہر جگہ پر چلے گی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ پھر اللہ کے نبی کی تسلی کے لیے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ میرے نبی، آپ کو اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ نبوت والا راستہ ہے، یہ خاردار راستہ ہے، اس راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ پر تکلیفوں قربانیوں کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر حق اور سچے ہیں، اسی لیے تو آپ پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے حضور کی نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بڑا طاقت رکھنے والا ہوں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہوں تو مجھ سے بچ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو دنیا میں چل پھر کر کے دیکھ لیجئے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کیا، ہلاک کیا۔ ان قوموں کو وہ قومیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، میں نے انہیں تباہ اور ہلاک کر دیا تھا۔
تھا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو ان کی جگہ پر پیدا کر دیا تھا. اس لیے قریش مکہ کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے منکر بنے رہے اور نبی کی نبوت کا انکار کرتے رہے تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ کا عذاب تم پر بھی آ کر کے رہے گا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب صورتحال یہ کہ مشرکین مکہ نے دو مطالبے کیے تھے. ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, لہذا یہ انسان ہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ہم انسان نہیں مانتے, وہ کہتے تھے کہ انسان کو ہم نبی نہیں مانتے. بہر صورت ادھر سے پکڑ لیجئے یا ادھر سے پکڑ لیجئے, بات ان کی یہ تھی کہ نبی اور انسان میں تفاوت پایا جاتا ہے, نبی فرشتہ ہونا چاہیے. دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ باقی نبی ہیں تو آسمان سے ہمارے نام پر لیٹر لے کر کے آئیے, جس طرح یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا. مشرکین مکہ بھی چونکہ یہودیوں سے پوچھ کر سوالات کرتے تھے تو انہوں نے بھی وہی مطالبہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آسمان سے خط اتار دیں, یہ اس کو ہاتھ لگا کر کے دیکھ لیں, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, ہاتھ لگا کے ٹچ کر لیں, مس کر لیں اور دیکھ لیں کہ کاغذ میں لکھا ہوا موجود ہے, اس کے باوجود لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ کافر بے ایمان پھر بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ نبی نے جادو کر کے ہمیں یہ پرچہ دکھا دیا ہے, پھر بھی یہ مہٹ در ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ نبی انسان نہیں فرشتہ ہونا چاہیے, اللہ فرماتے اگر فرشتے کو بھی ہم بھیجیں گے تو فرشتہ ایسے تو آ نہیں سکتا, تم اسے دیکھ نہیں سکو گے. فرشتے کو بھیجیں گے تو اسے بھی تو انسان بنانا پڑے گا, انسانوں کی شکل میں آئے گا, پھر تم وہی اعتراض کرو گے کہ یہ انسان آ گیا فرشتہ نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اگر فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو اسے بھی انسان بنا کر کے بھیجتے اور پھر ان کے وہی اشکالات ہوتے جو اب اس وقت ان کے موجود ہیں. بہر صورت یہ انداز قرآن اختیار کرتے ہوئے توحید کو بھی بیان کر رہا ہے, رسالت کو بھی بیان کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے بیان کیا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو یاد رکھو اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہیں تو یاد رکھو اللہ بڑی قدرت والے ہیں, اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, ایک دفعہ مشرکین مکہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بتائیے آپ کا گواہ کون ہے, آپ کی نبوت پر گواہی دینے والا کون ہے. سرکار کالی کملی والے نے فرمایا کہ میری نبوت پر گواہی تو اللہ دیتے ہیں. قرآن آ گیا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, آپ ان سے پوچھئے تو صحیح بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے. قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو جھوٹ بولے اللہ کہتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے. پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ مشرکین وہاں پر اپنے معبودوں کا انکار کر بیٹھیں گے, لیکن اللہ کہتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم, میرے نبی دیکھیے تو صحیح قیامت میں یہ کیسے انکار کرنے لگ جائیں گے. وضل عنہم ما كانوا یفترون, اور دنیا کے اندر جو من گھڑت جو جھوٹ تراشا کرتے تھے وہ سارے کا سارا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہی رہے گا کیونکہ یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں, لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دکھا کیوں نہیں دیتے جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. جیسے آج ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتے اتار کر کے اور کافروں کو مار ڈالیں اور ہم بچ جائیں اور ہمیں نجات مل جائے. تو اللہ کے نبی کی بھی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے لیے نشانی دکھانا کون سا مشکل کام ہے. اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے نشانی دکھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن نشانی آنے کے بعد بھی پھر اگر یہ نہیں مانیں گے تو میں سب کو ہلاک کر کے رکھ دوں گا, اور میں سب کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا. میرے نبی یہ تیری قوم ہے. آگے آ رہا ہے سورہ انفال کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی یہ آپ کی قوم ہے, آپ کے اعزاز کے اندر میں آپ کی قوم کو چھوڑ رہا ہوں اور میں انہیں موقع فراہم کر رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ ایمان لے آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. میرے نبی یہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اس سے اگرچہ
آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کا دل تو دکھتا ہے، لیکن یہ آپ کے مخالف نہیں، میرے مخالف ہیں اصل میں، اس لیے کہ جب تک حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر ہو گئی کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کی، جیسے ہی قرآن سنانا شروع کیا سارے مخالف ہو گئے، تو پتہ چلا کہ ان کی دشمنی تو قرآن سے ہے، ان کی دشمنی اللہ کے نبی سے کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی یہ تو آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ در حقیقت مجھے جھٹلا رہے ہیں، اس بنا پر آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا اعراض ناپسند لگ رہا ہے کہ یہ اسلام میں کیوں نہیں آتے، آپ انہیں زبردستی لانا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، یہ جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں میں نے تو نہ اتارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، آپ اگر ان کو دکھانا ہی چاہتے ہیں تو پھر زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے، آسمان پہ سیڑھیاں لگا کر کے چڑھ جائیے اور وہ نشانی ان کو لا کر کے دکھا دیجئے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اس بنا پر انہیں نشانیاں دکھانا بیکار ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اگر چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع فرما سکتے تھے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتے، یہ انسان کا اپنا فعل ہے کہ وہ ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کے بعد بعض دلائل کو بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن اللہ کے عذاب سے بھی وہ متوجہ نہ ہوئے، اور پھر اللہ نے ان پر مالی فراوانی عطا کی، پھر بھی وہ متوجہ نہ ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اللہ کی عطا پر جب خوش ہونے لگ گئے أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، انہیں اچانک ہم نے ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر کے رہ گئے، اور پھر ظالموں کا نام و نشان ہم نے مٹا کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے پر توحید کے واقعات اور توحید کے دلائل چلے آ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور قوم ستارہ پرست تھی، نجوم پرست تھی، ستاروں کو خدا مانتی تھی، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارے بھی ڈوبنے والے، چاند بھی ڈوبنے والا، سورج بھی ڈوبنے والا، جو غروب ہو جائے وہ محتاج ہوتا ہے اور محتاج خدا نہیں بن سکتا، اس بنا پر چاند ستارے سورج کبھی خدا نہیں بن سکتے۔ اور یاد رکھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ناز و انداز والی ادا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو امتیازی خوبی ہے قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میری قوم میں سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے میں مشرک نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس بحث کے اندر کامیاب ہوئے تو اصل میں ہم نے انہیں تعلیم دی تھی اور اس بحث کے اندر انہیں کامیابی کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایمان والے جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو جنت سے امن دیا جائے گا۔ ظلم کے معنی یہاں پر شرک کے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے انبیاء کا تذکرہ شروع کر دیا، اور یہ بھی قرآن کا مخصوص انداز ہے۔ کبھی تو جب قرآن تفصیل پر آ جاتا ہے تو ایک ہی واقعے کے اندر ایک ہی نبی کے حالات میں پوری صورت اتار دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، آخر میں تھوڑا سا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور پھر سورہ قصص کے اندر پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل فرما دیا، سورہ یوسف کے اندر پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کر دیا۔ تو قرآن جب تفصیل پہ آتا ہے تو ایسی تفصیل کرتا ہے کہ انسان واہ واہ کر اٹھتا ہے، اور پھر قرآن جب اختصار پر آتا ہے تو 3 لائنوں کے اندر 3 سطروں کے اندر 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، داؤد، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سارے اللہ کے پاک باز بندے تھے۔ اسماعیل اور الیسع، یونس، لوط علیہم الصلوات و تسلیمات، یہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا فرما رکھی تھی، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان سب انبیاء کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، آپ بھی ان کے طریقے کی اتباع کریں۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا،
کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا. میری یہ تو میں جو قرآن سنا رہا ہوں یہ دنیا جہان والوں کے لیے ہدایت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے توحید کے بعد دلائل کو ذکر فرمایا ہے، اور ان میں خاص طور پر قرآن کریم نے بتایا کہ گٹھلی کو بھی اللہ پھاڑتے ہیں، دانے کو بھی اللہ پھاڑتے ہیں، اور اس میں سے اللہ درخت اور پودے نکالتے ہیں. یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو نکال دیتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتے ہیں. مرغی سے انڈا پیدا کر دیتے ہیں اور انڈے سے مرغی پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کافر کے گھر میں ایمان والا پیدا کر دیتے ہیں اور ایمان والے کے گھر میں بے ایمان پیدا کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. دن کو نکالنے والا بھی وہی ہے، رات کو بنانے والا بھی وہی ہے، چاند سورج کو چلانے والا بھی وہی ہے اور ستاروں کو چلانے والا بھی وہی ہے. ظلمات کے اندر، خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر ستارے نکال کر تمہارے راستہ کا تعین کر دیتا ہے. اور پھر اسی اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہارا عارضی ٹھکانہ دنیا کے اندر بنایا اور مستقل ٹھکانہ تمہارا آخرت کے اندر بتایا. ارے سمجھ بوجھ رکھنے والوں، اس کے اندر دلائل تمہارے پاس موجود ہیں. اور پھر قرآن کہتا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین سے پودے اور پھول نکالے، سبزیاں نکالی اور پھر کھجوریں نکالی اور ایسے پھل بھی نکالے جن کے گچھے بنتے ہیں اور ایسے پھل بھی نکالے جو بغیر گچھے کے ہوتے ہیں. آپس میں ملتے جلتے پھل بھی بنا دیے، انگور بھی بنا دیے، زیتون بھی بنا دیے، انار بھی بنا دیے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا میں نے بنایا ہے. ذرا کبھی کھیت کو دیکھو، باغات کو دیکھو، جب ان میں پھل آ رہے ہوں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اللہ فرماتے ہیں ذرا اس پھلوں کا نظارہ کر کے دیکھو، موسم کے اندر کھیتوں کا نظارہ کر کے دیکھو کیسے خوبصورت لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن، ان لوگوں نے اللہ کا شریک جنات کو قرار دے دیا. وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اللہ کے لیے اولاد بھی انہوں نے ثابت کر ڈالی، حالانکہ اللہ اس سے بالکل پاک و صاف ہیں. پھر قرآن کریم نے کہا کہ یہ جن نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، پہلے تو قرآن نے یہ کہا کہ میرے نبی ان کے معبودان باطل کو آپ برا نہ کہیں، ورنہ یاد رکھیے آپ کے معبود حقیقی اللہ کو یہ برا کہیں گے. بڑا زبردست ضابطہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی باطل مذہب والے سے گفتگو کرنی ہو تو اس کے مذہب کی برائی نہیں، دلائل کے ذریعے اس کی تردید کیجئے، دلائل کی روشنی کے اندر اس کی تردید ہونی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دلائل مانگتے ہیں اور قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر دلیل ظاہر ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ہم تو دلیل ظاہر کر سکتے ہیں لیکن اس بات کی کیا ضمانت رہ جاتی ہے کہ یہ باقی ایمان لے آئیں گے. یہ ایمان چونکہ نہیں لائیں گے اس بنا پر ہم دلائل بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.